آج کی اس ویڈیو میں مرثیہ سے متعلق اور مرثیہ نگار انیس، دبیر، جمیل مظہری اور غالب سے متعلق 50 سوالات شامل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر ضرور کیجئے۔ پہلا سوال، دبیر کا پورا نام کیا ہے؟ مرزا کرامت علی، مرزا فصاحت علی، مرزا سلامت علی یا پھر مرزا وجاہت علی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا سلامت علی۔ دوسرا سوال، مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ، دہلی، آگرہ یا پھر فیض آباد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دہلی۔ تیسرا سوال، میر انیس کس شہر میں پیدا ہوئے؟ دہلی، فیض آباد، آگرہ یا پھر امروہہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فیض آباد۔ چوتھا سوال، حالی نے غالب کا مرثیہ کس حیت میں لکھا ہے؟ غزل، ترجیع بند، مسدس یا پھر ترکیب بند؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ترکیب بند۔ پانچواں سوال، تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا یہ نقشہ کوئی دن اور؟ غالب کا یہ شعر کس کی وفات پر کہا تھا؟ میر تقی میر، ذوق، بہادر شاہ ظفر یا پھر زین العابدین عارف؟ تو اس کا صحیح جواب ہے زین العابدین عارف۔ چھٹا سوال، لکھنا مجھے نسبت کا اگر ہو کہیں ساماں، اور مر گئی پیچھے تو رہے دل میں سب ارماں، حقدار ہوں میں نیگ کی میرا بھی رہے دھیان، لے آنا دلہن کو میری تربت پہ میں قربان، خوشنود میری روح کو کر دیجیو بھائی، حق نیگ کا تم قبر پہ رکھ دیجیو بھائی۔ مرثیہ کا یہ بند کس کا ہے؟ ضمیر، خلیق، انیس یا پھر دبیر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انیس۔ ساتواں سوال، مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ میر خلیق، مصحفی، میر ضمیر یا پھر میر زاہد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر ضمیر۔ آٹھواں سوال، مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیہ کی خارجی حیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا جسے انیس و دبیر نے انتہائی کمال تک پہنچا دیا؟ سودا، میر ضمیر، میر خلیق یا پھر مرزا جعفر علی فصیح؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر ضمیر۔ نواں سوال، تھی نہر علقمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب۔ مذکورہ شعر کا خالق کون ہے؟ راشد، جوش، انیس یا پھر اقبال؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انیس۔ 10واں سوال، میر انیس نے لکھنؤ سے باہر کہاں مرثیہ پڑھا تھا؟ کلکتہ، دہلی، بھوپال یا پھر حیدرآباد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حیدرآباد۔ 11واں سوال، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ مسیح الزماں، مسعود حسین رضوی ادیب، عبدالحلیم شرر یا پھر شبلی نعمانی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ 12واں سوال، شور میدانوں میں تھا کہ دلیروں نکلو، نیزہ بازی کرو واروں کو پھیرو نکلو، نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو، نمازیوں سب سے بڑھو غول سے شیرو نکلو، رستمو دادو غادو کے یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ یہ بند کس کے مرثیے کا ہے؟ مرزا دبیر، میر انیس، میر زاہد یا پھر مرزا سودا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ 13واں سوال، موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کی جزئیات کے ضمن میں کتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں؟ 18، 13، 12 یا پھر 14؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 14۔ 14واں سوال، یہ سوال بھی نیٹ کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے، ماں کو وہ پوچھے تو آوارہ وطن بتلانا، نام خواہر کا فقط رانڈ دلہن بتلانا، بھائی کو قیدی زنجیر رسن بتلانا، باپ کو سید بے غور و کفن بتلانا، دیکھو غیرت سے میں ہو جاؤں گی پانی پانی، ہند کے آگے نہ تم مانگیو جانی پانی، قید خانہ شام کے حال میں کہے ہوئے مصرعے کا یہ بند کس کی تخلیق ہے؟ میر انیس، مرزا دبیر، جوش یا پھر حالی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا دبیر۔ 15واں سوال، دفتر ماتم کس کے مرثیوں کا مجموعہ ہے؟ دبیر، حالی، انیس یا پھر جوش؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دبیر۔ 16واں سوال، مرثیے کی صنف کس سے مخصوص ہے؟ واقعات کربلا کا بیان، حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کا بیان، شہادت امیر حمزہ کا بیان یا پھر منصور حلاج کا واقعہ؟
تو اس کا صحیح جواب ہے واقعات کربلا کا بیان۔ 17واں سوال، مرثیے کی اجزاء ترکیبی میں کون سا جزو شامل ہے؟ مقطع، تشبیب، رجز یا پھر گریز؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رجز۔ 18واں سوال، مرثیے کے بارے میں یہ مصرع کس نے کہا؟ لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تاکید نہ ہو۔ میر حسن، میر خلیق، مرزا دبیر یا پھر میر انیس؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ 19واں سوال، خیال آفرینی، وقت پسندی، جدت استعارات، اختاء تشبیہات، شدت مبالغہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہے۔ شبلی نے کس مرثیہ گو کی مرثیہ نگاری کے بارے میں یہ کہا؟ میر حسن، مرزا دبیر، میر ضاحک یا پھر میر انیس؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا دبیر۔ 20واں سوال، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کے مداحی میں، کس شاعر نے یہ دعویٰ کیا؟ میر حسن، میر انیس، مرزا دبیر یا وحید اختر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ 21واں سوال، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، کس کا مرثیہ ہے؟ غالب، جوش، میر حسن یا پھر میر انیس؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ 22واں سوال، رجز اور بین کس صنف کی اجزاء ہے؟ مرثیہ، قصیدہ، رباعی یا پھر مثنوی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرثیہ۔ 23واں سوال، میر انیس کی مراثی حیت کیا ہے؟ مسدس، مثلث، غزل یا پھر نظم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مسدس۔ 24واں سوال، رجز کا مقصد کیا ہے؟ فتح کا اعلان، دوستی کا اظہار، تعارف یا پھر دشمن کو للکارنا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دشمن کو للکارنا۔ 25واں سوال، میر انیس کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1857 عیسوی میں، 1874 عیسوی میں، 1885 عیسوی میں یا پھر 1902 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1874 عیسوی میں۔ 26واں سوال، میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی؟ قصیدہ، واسوخت، رباعی یا پھر ریختھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رباعی۔ 27واں سوال، ان میں شخصی مرثیہ نگار کون ہے؟ اکبر الہ آبادی، مرزا دبیر، چکبیست یا پھر سیماب اکبری؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چکبیست۔ 28واں سوال، مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرے سے منسوب ہوئی؟ میر خلیق، میر ضمیر، سودا یا پھر میر تقی میر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سودا۔ 29واں سوال، مرثیہ کے کس جزو میں براعت استحلال کی صورت ملتی ہے؟ بین، چہرہ، آمد یا پھر شہادت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چہرہ۔ 30واں سوال، کس شاعر نے میر انیس کے لیے حزی کی بجائے انیس تخلص پیش کیا تھا؟ ناسخ، آتش، میر ضمیر یا پھر میر حسن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ناسخ۔ 31واں سوال، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ غالب، حالی، میر حسن یا پھر آتش؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حالی۔ 32واں سوال، مرزا دبیر کا انتقال کب ہوا؟ 1874 عیسوی میں، 1875 عیسوی میں، 1876 عیسوی میں یا پھر 1877 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1875 عیسوی میں۔ 33واں سوال، مرزا دبیر کو حضرت یوسف کے نام سے کون پکارتے تھے؟ میر حسن، میر انیس، میر ضمیر یا پھر حالی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ 34واں سوال، کس نے دبیر کے کچھ بند پڑھ کر کہا تھا کہ واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے، دوسرا اس راہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکتا؟ یہ قول کس کا ہے؟ حالی، غالب، جوش یا ناسخ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غالب۔ 35واں سوال، مرزا دبیر کے استاد کا کیا نام ہے؟ میر ضمیر، میر خلیق، میر حسن یا پھر ناسخ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر ضمیر۔ 36واں سوال، انیس کی پیدائش کا سن کیا ہے؟ 1801 عیسوی، 1802 عیسوی، 1803 عیسوی یا پھر 1804 عیسوی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1802 عیسوی۔ 37واں سوال، لیکن شعور حسن کا اس آگہی کے ساتھ پنپے گا خاک ذوق نظر مفلسی کے ساتھ، ممکن نہیں ہے طبع کی آشفتگی کے ساتھ، ہوتی ہے فن کی نشو نما زندگی کے ساتھ، سو بھیٹ چڑھ رہے ہو چار کے لیے، اس ملک میں جگہ نہیں فنکار کے لیے،
مرثیہ کا یہ بند کس کا ہے؟ میر انیس، مرزا دبیر، جمیل مظہری یا پھر غالب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جمیل مظہری۔ 38واں سوال، جمیل مظہری کا پورا نام کیا ہے؟ سید قاسم علی، سید کاظم علی، محمد ناصر علی یا پھر سید جعفر علی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سید کاظم علی۔ 39واں سوال، جمیل مظہری کی پیدائش کب ہوئی؟ 1904 عیسوی میں، 1905 عیسوی میں، 1906 عیسوی میں یا پھر 1907 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1904 عیسوی میں۔ 40واں سوال، غالب کا مرثیہ زین العابدین عارف، مرثیہ عارف کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ 20، 18، 15 یا پھر 10؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 10۔ 41واں سوال، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور؟ یہ شعر کس کا ہے؟ میر انیس، جمیل مظہری، غالب یا پھر مرزا دبیر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غالب۔ 42واں سوال، جمیل مظہری کا مرثیہ جنبش سے میرے خام آئے افس و تراز کی کا عنوان کیا ہے؟ عرفان عشق، پیمان وفا، عزم محکم یا پھر مضراب شہادت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مضراب شہادت۔ 43واں سوال، جمیل مظہری کا انتقال کب ہوا؟ 1977 عیسوی میں، 1978 عیسوی میں، 1979 عیسوی میں یا پھر 1980 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1979 عیسوی میں۔ 44واں سوال، جمیل مظہری کا مرثیہ مضراب شہادت کس مجموعے میں شامل ہے؟ نقش جمیل، فکر جمیل، عرفان جمیل یا پھر آب و سراب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عرفان جمیل۔ 45واں سوال، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، اس شعر کو مصرع ثانی سے مکمل کیجیے۔ کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور۔ 46واں سوال، جمیل مظہری کا مرثیہ مضراب شہادت میں کل کتنے بند ہیں؟ 72، 73، 74، 75؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 73۔ 47واں سوال، مرزا دبیر کے والد کا کیا نام ہے؟ مظفر حسین، غلام حسین یا غلام حسن یا پھر میر حسن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غلام حسین۔ 48واں سوال، جمیل مظہری کے والد کا کیا نام ہے؟ محمد خورشید حسین، غلام حسین، محمد حسین یا پھر محمد حسنین؟ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد خورشید حسین۔ 49واں سوال، جمیل مظہری کا پہلا مرثیوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ عرفان جمیل، آب و سراب، فکر جمیل یا نقش جمیل؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عرفان جمیل۔ 50واں سوال، صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ آتش، ناسخ، جعفر یا پھر حالی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جعفر۔ میر انیس سے متعلق چند باتیں۔ پورا نام میر ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ ابتدائی تخلص حزی تھا، ناسک کے کہنے پر انیس تخلص استعمال کرنے لگے۔ میر انیس 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1874 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ انیس کے والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق تھا۔ میر انیس نے عربی فارسی کی تعلیم میر نجف علی فیض آبادی اور مولوی حیدر علی لکھنوی سے حاصل کی۔ انیس کی شادی 19 برس کی عمر میں فاطمہ بیگم سے 1822 عیسوی کے آس پاس ہوئی تھی۔ انیس نے 13 سال کی عمر میں شعر گوئی کی اور اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا۔ میر انیس اور مرزا دبیر میں معاصرانہ چشمک تھی۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات انیس نے استعمال کیے ہیں۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام مسعود حسین رضوی ادیب نے کیا ہے۔ انیس ناسخ کو جگت استاد کہتے تھے۔ میر انیس کی مرثیوں کی حیت مسدس ہے۔ غالب کا مرثیہ عارف سے متعلق چند باتیں۔ حالانکہ غالب تو ہم سب پڑھتے ہی رہتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں معلومات بھی اچھی خاصی حاصل ہے، تو اس لیے ہم اس میں صرف مرثیہ عارف سے متعلق باتیں کریں گے۔ چند باتیں ہیں تھوڑی سی
غالب نے مرثیہ عارف گود لیا بیٹا زین العابدین خاں کے انتقال پر لکھا۔ زین العابدین غالب کی بیوی امراؤ بیگم کے بھانجے تھے۔ زین العابدین خاں اور تخلص عارف رکھتے تھے، اس لیے غالب نے مرثیہ عارف کے نام سے لکھا۔ مرثیہ عارف کو غالب نے غزل کی حیت میں لکھا۔ جمیل مظہری سے متعلق چند باتیں۔ پورا نام سید کاظم علی اور جمیل تخلص رکھتے ہیں۔ کاظم علی 1904 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کاظم علی کے والد کا نام محمد خورشید حسین ہے۔ کاظم علی رضا علی وحشت کو اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں۔ کلکتہ یونیورسٹی سے 1931 میں فارسی سے ایم اے کیا۔ کاظم علی نے روزنامہ عصر جدید کلکتہ میں کالم لکھ کر ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ کاظم علی کی تصنیف عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل اور وجدان جمیل۔ جمیل مظہری کا انتقال 1979 میں ہوا۔ 1950 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی میں اردو فارسی کے پروفیسر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جدید مرثیہ نگاری میں جمیل مظہری کا نام امتیازی اہمیت کا حامل ہے۔ جمیل مظہری کا مرثیہ جنبش سے میرے خام آئے افسو طراز کی عرفان جمیل مجموعہ میں شامل ہے۔ جمیل مظہری کا مرثیہ جنبش سے میرے خام آئے افسو طراز کی کا عنوان مضراب شہادت ہے۔ جمیل مظہری کا مرثیہ مضراب شہادت میں 73 بند ہے۔ مرزا دبیر سے متعلق چند باتیں۔ پورا نام مرزا سلامت علی اور تخلص دبیر استعمال کرتے ہیں۔ مرزا دبیر دہلی میں 1803 عیسوی میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں 1875 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ دبیر کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ مرزا دبیر نے میر مظفر حسین ضمیر کی شاگردی اختیار کی۔ دبیر کی شادی انشا کی حقیقی نواسی اور سید معصوم کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر ان کے استاد میر ضمیر نے رکھا۔ دبیر نے سیتاپور، لکھنؤ، بنارس، الہ آباد، فیض آباد اور عظیم آباد کے مجلسوں میں مرثیے پڑھے۔ مرزا دبیر نے میر انیس کی تاریخ وصال کہی تھی اور اسے میر باقر تاج کے امام باڑہ کی مجلس میں پڑھا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔